اسلام نے عورت کو قید نہیں بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کے لیے بہترین زیور پردہ ہے، اور پردہ دار عورتیں جنت میں میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوں گی۔ بات صرف 1.5 گز کے حجاب اور 4 گز کے عبایا کے اس ٹکڑے کی نہیں، بات تو اس محبت کی ہے جو تمہارے رب کو تم سے ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے تو اسے چاہیے کہ وہ نظر نہ آئے۔ کسی خاتون کے با حجاب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بہترین لباس زیب تن کرنا اور سجنا سورنا آزمائش کرنا نہیں آتا، بلکہ وہ جانتی ہے کہ کیا پہننا ہے، کہاں پہننا ہے اور کس کے لیے پہننا ہے۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو جائے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردہ کا حکم انہیں بھی تھا۔ سیرتوں کا حسن کیا جانے، صورتوں کے بھکاری لوگ۔ نماز میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی راضی رہے اور دل کو بھی سکون رہے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ پاک سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ رب سے جب بھی مانگو، رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ تیرے رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ اور ڈوب جا۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم رنگ بو، تیری شان جل جلالہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا 100 برس کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ کسی سے محبت کرو تو اسے پاکیزہ رکھو تاکہ خدا بھی دیکھ لے اور کن فیکون کہہ دے۔ ایک ان پڑھ لیکن با پردہ اور با حیا عورت اس پی ایچ ڈی عورت سے کہیں بہتر ہیں جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیا نہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، زندگی میں 2 ہی اپنے ہوتے ہیں، ایک خود اور ایک اللہ سبحانہ و تعالی۔ آپ کا بڑا سرمایہ ہیں وہ لوگ جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اپنے رب سے مانگیں، دل کھول کر مانگیں، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالیں، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ یا اللہ، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنے دکھ کا مداوع اسی سے مانگو، وہ رحیم و کریم ہے۔ عورت پر حیا کی چادر ایسے جچتی ہے جیسے قرآن پاک پر غلاف۔ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر بنو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ مجھے یقین ہے میرا رب مجھے وہ دے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں۔ اپنے رب سے دعا کرتے رہا کرو، دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب کچھ منوا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کبھی کبھی یوں بیٹھ کر رو لیا کریں، چاہے کچھ بھی نہ بولیں، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارا دل دیکھتا ہے۔ تہجد کی توفیق بھی انہیں ملتی ہے جن لوگوں نے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔